चलिए शुरू करते हैं जी। देखिए हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 में इससे पहले जो हमने काम किया है वो सब बच्चों को पता है कि इस चैप्टर का नाम जो है बिजनेस कम्युनिकेशन है और बिजनेस कम्युनिकेशन के इस चैप्टर में इससे पहले आप फंडामेंटल्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन जो है ये आप कर चुके हैं। कल हमने इसका आखिरी पार्ट मुकम्मल किया था। आज के अपने इस सेशन में हम बात करेंगे इफेक्टिव बिजनेस मैसेज के ऊपर, यानी यहां से हम चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या चीज है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसको हम 3 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे, यानी इसके आगे इसके 3 पार्ट्स हैं और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं अभी बात करते हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैसेज नंबर 1। दूसरा पार्ट है प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज और तीसरा सब पार्ट है इसका मीडिया एंड चैनल। इसका मतलब ये हो गया कि चैप्टर के 3 हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा डन हो चुका है और दूसरे हिस्से पे वर्किंग शुरू होने लगी है, लेकिन जिस हिस्से पे वर्किंग शुरू होने लगी है उसके भी 3 सब पार्ट है, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम शुरू करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैसेज। यानी हमारी ये जो स्लाइड है ये अगली वाली इस 3 के साथ मिली हुई है, जिसके अंदर पहला हिस्सा शुरू करने लगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैसेज। सबसे पहली बात तो ये कि बिजनेस मैसेज कैसा होता है। देखिए बिजनेस मैसेज जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट क्राफ्ट करता है या उससे वाबस्ता कोई प्रोफेशनल आदमी क्राफ्ट करता है, उसके अंदर कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी जी शऊर आदमी बिजनेस और कारोबार के मामले में किसी भी सवाल का इमीडिएट आंसर नहीं देता, सोच समझकर बायमी होशो हवास अक्लमंदी के साथ जवाब देता है। जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऐसा कतई नहीं है कि उधर से सवाल आया और इधर से आपने जवाब दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी हम बहुत सोच समझ कोई भी क्राफ्ट करे, बिजनेस मैसेज कोई भी जो है वो बनाए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक प्रोफेशनल आदमी है, तो सबसे पहली बात यह है कि वो फौरी जवाब नहीं देता। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी का मतलब है फौरी जवाब नहीं देना, फौरी जवाब नहीं देना यानी हाजिर जवाब ही नहीं, फौरी जवाब नहीं देना बल्कि जवाब सोच समझ के देना। तो लिहाजा इसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं, स्पॉन्टेनिटी ये होती जैसे हम जुबानी कलामी बात करते हैं ना, मैंने बात की आपने फौरन जवाब दे दिया, इसको हम कहते हैं डेलिब्रेशन या स्पॉन्टेनिटी। बिजनेस वर्ड में ये सही चीज नहीं है। हम लिख के मैसेज भेजते हैं और दूसरा इंसान भी सोच समझ के लिखता है और उसमें जल्दबाजी नहीं करता। दूसरी बात ये है कि हम अक्सर अपनी बातों में जिक्र करते हैं सॉरी, हम जिक्र करते हैं कि मैंने ये कहा, मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन में इम्पर्सनैलिटी होती है। आप सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं, अपनी शख्सियत को बीच में दाखिल नहीं करते, शख्सियत को कारोबार से अलग रखते हैं, अपने ज़ाती ख्यालात और जज्बात को, फीलिंग्स को अपने कारोबार से अलग करते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं। तो इम्पर्सनैलिटी होती है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो काम किया जाता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, उसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, तो बकायदा तौर पे इसका रिकॉर्ड होता है, उसका बकायदा तौर पे एक फिक्स फॉर्मेट होता है और ये मोस्टली रिटन होता है। लिहाजा हम कहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मेलिटी नहीं है। और फिर हम जो भी लिखते हैं कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कोई भी एक भी लफ्ज फालतू ना हो, इंतहाई मुख्तसर लिखने की कोशिश करते हैं कि जितना भी लिखें इंतहाई मुख्तसर हो। तो मैं ये सारी बातें एक दफा आपके सामने रिपीट करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें हाजिर जवाबी या फौरी जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि इंतहाई ज्यादा सोचो विचार के बाद जवाब दिया जाता है। लिहाजा यहाँ पर जो है वो स्पॉन्टेनिटी नहीं होती, हाजिर जवाबी नहीं होती, बल्कि सोचो विचार होता है।
یہاں پہ اپنی شخصیت اور اپنے جذبات کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. جتنی بھی بات کی جاتی ہے اس کے اندر شخصیت کو کاروبار سے علیحدہ رکھا جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے اس کا فکس فارمیٹ ہے، اس کا ریکارڈ ہے، وہ لکھا جاتا ہے، ریٹن ہے، جرنلی ریٹن ہے، ٹیلی فون بھی چلتا ہے لیکن زیادہ تر ریٹن ہے، لہٰذا یہ فارمیلٹی ہے یہاں پہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی باتیں کی جاتی ہیں انہیں مختصراً بیان کیا جاتا ہے، انہیں شارٹ رکھا جاتا ہے، اس کی تفصیلات مختصر سی رکھی جاتی ہیں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جایا جاتا. اب یہ ہے جو کہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم بیان کر رہے تھے آپ کے ساتھ. کریکٹرسٹکس یوں ہیں، مان لیا یہ کریکٹرسٹکس ہیں، کریکٹرسٹکس کہتے ہیں خصوصیات کو. مان لیا کہ خصوصیات ہیں کسی بھی بزنس کمیونیکیشن کے میسج کی، لیکن یہ کیوں ہے؟ وائی؟ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بزنس کمیونیکیشن میں کاروبار ہی کرنا ہوتا ہے، بزنس ہی کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. سب سے پہلا احتیاط سے کام لینے کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے پر اپنے جو نیچر آف میسج ہے اس کو انفرینڈلی، اگریسو رکھنا اور اس کے متعلق تھوڑی انفیملیرٹی کے طور پہ کمیونیکیٹ کرنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی بھی آخر کیا ہے کہ انسان بالکل ہی برداشت شناسی بھی نہیں اتنی کرنی چاہ رہا، ذرا تھوڑا سا انفرینڈلی رائٹنگ بھی کر رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تو ہے اتھارٹی. ہمیں بزنس رائٹنگ میں اپنے جونیئر پہ، اپنے سب آرڈینیٹ پہ، کسی کسٹمر سے یا کسی سپلائر پہ یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ وی آر آتھورائز ٹو ڈو سو. ڈیمنسٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں تاکہ جونیئر ہمیں اکنالج کرے کہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے. اگر ہم اس کو بھائی، دوست، فرینڈ یا جو ہے وہ ایون جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ جانو کہہ کے بلائیں گے تو بھائی وہ ہماری اتھارٹی کو نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا یہاں تو دوستی یاری چل رہی ہے تو جو مرضی کرو. لہٰذا ہم ایز اے سینئر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تم پہ اختیار ہے، اس لیے ہم تمہیں یہ انسٹرکشن اور آرڈر دے رہے ہیں، اس لیے اس کے اندر بھائی چارہ نہیں ہے، اس کے اندر خالی چارہ ہے. لہٰذا از اے بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از کپ آف ٹی. سو اینی وے، تو ہمیں یہ اتھارٹی جتانی ہوتی ہے اپنے جونیئرز پہ، اپنے سب آرڈینیٹس پہ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم با اختیار ہیں. دوسری چیز، ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم مقصد کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آبجیکٹیوٹی کی طرف فوکس ہیں، ہم با مقصد ہیں، ہمیں مقصد حاصل کرنا ہے. لہٰذا تمہارے بھی ذہن میں یہ کلیئر رہے کہ ہم منزل کے راستے میں خود بھی خائل نہیں ہوتے، ہم امپارشل اپیئر ہوتے ہیں، پرٹیکولرلی ڈیلنگ ود دا سینسٹیوٹی آف ایشو یا سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ہمارا کوئی شخصیت کا انوالو نہیں ہے، یہ معاملہ کام کا ہے، یہ معاملہ فنکشن کا ہے اور ہم اس کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ہاتھ قانونوں نے بھی باندھے ہوئے، یعنی ریگولیشنز نے بھی کچھ ہمارے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم انفارمل کمیونیکیشن کے اندر غیر ضروری طور پہ کوئی ایسے الفاظ، ایسی سٹیٹمنٹ یا ایسا کوئی اقرار کر جائیں جو بعد ازاں ہمارے لیے مسئلہ بنا ہو اور ہمارا ہی کوئی سب آرڈینیٹ یا کسٹمر یا سپلائر ہمیں کورٹ میں لے جائے اور وہاں جا کے ثابت کرے کہ جناب انہوں کے تو ہمارے اتنا پیسہ دینا ہے، انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سروسز کی ڈیل کی تھی. لہٰذا ہمیں یہاں پہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ فارمل ورڈ لکھتے وقت باقاعدہ پلان کرو کمیونیکیشن کو تاکہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی نہ ہو سرے سے اور ہمیں کوئی قانونی چارہ جوئی برداشت نہ کرنی پڑے، ہمارے اوپر کوئی قانون کو وائلیٹ کرنے کا الزام نہ لگ جائے. لہٰذا ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اتنی بے روحی کی وجہ کیا ہے، اتنا خشک میسج کیوں لکھ رہے ہیں، اتنا محدود اور کم کیوں لکھ رہے ہیں اور اتنا ٹو دا پوائنٹ کیوں لکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب آرڈینیٹ پہ اختیار جتانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اور اس معاملے میں جذبات کی کوئی کیفیت نہیں ہے
اور قانونی چارہ جوئیوں سے اور ریگولیشنز کو وائلیٹ نہیں کرنا، لہٰذا غلطی سے بھی کوئی ایسا لفظ نہ لگ جائے کہ بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو یہ احتیاط ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم جو سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں، میسج بنا رہے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے پیغام کو بیان کرتا ہو۔ کوئی بھی سٹیٹمنٹ ایسا نہ ہو جو اس میں لکھا تو ہو میننگ نہ دیتا ہو۔ مینس کہنے کا ہے کہ میں اگر ایک لفظ بھی لکھ رہا ہوں، ایک فکرہ بھی ایڈ کر رہا ہوں، ایک سینٹینس بھی ایڈ کر رہا ہوں، تو میرے سامنے ایک بڑا سوال ہے، از اٹ نیسیسری؟ کیا یہ نیسیسری ہے؟ اور اگر یہ نیسیسری نہیں تو میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ مجھے اسے لکھنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا ہم اس بات کو ضرور فوکس کرتے ہیں، ہم اس بات کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں کہ جناب جو بھی ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جو بھی ہم کنوے کر رہے ہیں، اس کے اندر ہر سینٹینس، ہر فکرہ کمیونیکیٹ کرے، کنوے کرے میسج کو افیکٹولی، اور ہمارا پیغام ویسے ہی سمجھ آئے جیسے ہم نے لکھا ہے۔ وہی بات بیان کرے جو ہمارے دل میں ہے، وہی بات بیان کرے جو ہم کہنے چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایکسیسو ورڈز اور ایکسیسو سٹیٹمنٹس ہم نہیں لکھتے۔ لمبے لمبے انٹروڈکشن، عزت مآب، جناب، محترم، جناب، شیخ صاحب، ایسا ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہم سیدھا کہتے ہیں مسٹر شیخ، اینڈ دین وی گو تھرو دا میسج سو دیٹ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے اندر ایفیشینٹ رہتے ہیں۔ ایفیشینٹ کے لیے جو ورڈ کتاب میں یوز ہوا ہوا ہے سکسیسنٹ، میں دوبارہ بولتا ہوں سکسیسنٹ، میں پھر بولتا ہوں سکسیسنٹ، تو ہم سکسیسنٹ رہتے ہیں۔ سکسیسنٹ کا مطلب سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک امیج بھی ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ سکسیسنٹ از کمپیکٹ، شارٹ اینڈ کمپیکٹ یوز آف ورڈ، یعنی الفاظ کا انتہائی مناسب استعمال، جہاں ایک لفظ انتہائی اعلیٰ قسم کے میننگ دیتا ہو۔ تو ہمارا میسج جو ہے اوائڈ ٹو ویسٹ ٹائم، وقت ضائع نہ کرے کسی کا، نہ دو پیراگراف ایکسٹرا، نہ دو لائنیں ایکسٹرا، نہ ایک لفظ ایکسٹرا، ہر لفظ اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہو۔ So this is what we want to say. And secondly, یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آپ یہ بات مان لیں کہ سر آپ نے جو کہا ہے کہ ہم اتھارٹی جتانے کے لیے فضول لفظ استعمال نہیں کرتے، بھائی چارہ، بھائی صاحب، عزت مآب، یہ وہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تاکہ جونیئر کو احتمال رہے کہ یہ سینئر کا انسٹرکشن ہے، اس میں صرف کام کرنا ہے اور کوئی فلیکسیبلٹی نہیں۔ دوسری بات، ہمیں بامقصد رہنا ہے اور ہم مقصد کے راستے میں اپنے جذبات، فیلنگز وغیرہ کچھ نہیں لاتے، اور سینسٹیو ایشوز میں ہم بالکل امپارشل رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں قانون اور ریگولیشن کا احترام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم کوئی غلطی سے بھی ایسا لفظ یا فکرہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر ایک بلیم آ جائے کہ آپ نے وعدہ کر کے مکر گئے ہیں، یا آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو، اور پھر لیٹیگیشن میں جانا پڑے اور لیگل وائلیشن فیس کرنے پڑے۔ اور اس کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے کہ ہماری کمیونیکیشن افیکٹو ہو، وہاں لکھا ایک ایک لفظ میننگ بیان کرتا ہو، اور ہماری کمیونیکیشن مختصر ہو، شارٹ ہو، فضول کے الفاظ اس میں نہ ہو۔ اور اگر یہ سارے کام کر لیں تو ہوگا کیا؟ یہ سارے کام کر لیں تو ایک پبلک ریلیشن ڈیولپ ہوگا ہمارا، یعنی لوگوں کی نظر میں ہمارا ایک امیج بنے گا کہ یار یہ بڑے بامقصد لوگ ہیں، یہ اگر کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کا باقاعدہ ایک مطلب ہوتا ہے، اور یہ جو بات کرتے ہیں اس کے باقاعدہ ایک میننگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم آرگنائزیشن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم امیج اچیو کر لیتے ہیں، اور دنیا کاروبار یعنی بزنس ورلڈ میں، گلوبل ولیج میں ہماری ایک پہچان بنتی ہے، اور وہ پہچان ہوتی ہے کہ وی آر بزنس لائک پیپل، وی ریسپیکٹفل پیپل، وی آر impersonal and we are consistent with our goals۔ اور اگر اس طرح کی پہچان بن جائے تو الٹیمیٹلی مارکیٹ میں سروائیو کرنا نہیں بلکہ سکسس مل جاتی۔ تو یہ بچوں اس چیز کے فائدے ہیں جس وجہ سے ہم اس کو لائک کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ بات کی ہے، لیکن اس معاملے میں آپ لوگوں کی رائے لینا بہت ضروری ہے، اور سوال کرنے والا ہے آپ سے، اور پہلا سوال جو کر رہا ہے وہ یہ ہے: The formal tone demonstrate a respect of superior and acknowledge the reporting hierarchy within an organization and show۔ کیا چیز شو کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ فرحان ہیں،
उसमें आपकी बात का एहतराम करते हुए कंप्यूटर से पूछता हूं तो कंप्यूटर भी आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा है कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इससे पता लगता है कि आपको बातें कितनी अच्छी समझ आ रही माशाल्लाह ऑनलाइन भी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द नेचर ऑफ बिजनेस मैसेज कैन मेक देम seem unfriendly and aggressive to those unfamiliar with communication in business. Nature of business message can make them seem unfriendly and aggressive to those unfamiliar with communication in business. What is the right option? It is showing the obviously the तो तमाम बच्चों ने एक ही ऑप्शन कहा, इवन बिलाल खान ने और वही सज्जाद ने भी ये बात कही है। तो मैं आप बच्चों की राय का एहतराम करता हूँ। कंप्यूटर से फिर पूछते हैं भाई कंप्यूटर भाई बच्चे ठीक कह रहे हैं? वो कहता है जी ठीक कह रहे हैं। असल में यहाँ पे अथॉरिटी लिख गया, कंप्यूटर भी बेवकूफ ही है। मैंने लिखा था ऑल ऑफ अबव, ये गधा, अच्छा नहीं सॉरी इसको अभी कुछ नहीं कहना, बच्चे सामने बाद में बात होगी आपके साथ। अच्छा जी ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी लिखा है आपका, ऑप्शन ठीक है भाई मान लेते हैं। अथॉरिटी शो करता है, सक्सेशन शो करता है और रेगुलेशन की बात है। अब आ जाते हैं बच्चों बात इसके ऊपर कि इस सवाल को फिर चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नया मांगते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन गलत दिया है और तुमने ऑप्शन भी गलत दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को रिप्लेस किया जाए तो कंप्यूटर मान गया है, उसकी जगह नया सवाल दे दिया है। और सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन 2 की जगह पे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। द नेचर ऑफ बिजनेस मैसेज कैन बी मेक सीम inhospitable and aggressive to those new to business communication because of, जी शाबाश बच्चों, टू मार्क टाइम एंड अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, जी शाबाश बच्चों जी। टू अवॉइड, टू अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम, टू अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम एंड टू मार्क टाइम तो होना ही नहीं चाहिए, टाइम तो हमने मार्क करना ही नहीं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में आंसर जो है वो बी होना चाहिए, ठीक है जी। और इनफॉर्मेलिटी भी नहीं है और टाइम भी मार्क नहीं करना, तो बी ऑप्शन ही पिक किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कि अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप बच्चों सबको समझ आई है और यहाँ पे आके हम इस वीडियो को कम, पहले तो हम टॉपिक का आगाज जो है वो यहाँ से कर